کہتے ہیں مولا کا صحابی جناب ابو حمزہ سمالی، دعا ابو حمزہ سمالی صحابی امام زین العابدین کا، امام محمد باقر کا، امام جعفر صادق کا، بہت مقدس صحابی ہے۔ کہتے ہیں شہر کوفہ میں قبر امیر المومنین کے کنارے بیٹھ کر درس تفسیر قرآن دے رہے تھے، ایک شخص دوڑا آیا، ابو حمزہ سمالی قیامت بپا ہو گئی، ابو حمزہ سمالی مصیبت کبریٰ آ گئی، کیا ہوا ہے؟ کہ فرزند زہرا حضرت جعفر صادق دنیا سے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں جیسے سنا ابو حمزہ سمالی غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے پہلا سوال کیا جانشین کون ہے؟ کہ ابو حمزہ سمالی ہمیں بھی نہیں پتا، عجیب وصیت کی ہے، کہ مجھے سناؤ۔ یہ وہ ہے جو صاحب بصیرت ہے، یہ وہ ہے جو معصوم کے رمز و رموز کو سمجھنے والا ہے، یہ وہ ہے جو کلام معصوم کو دریافت کرنے والا ہے، یہ مجتہد جعفر صادق ہے، یہ ان کے کلام میں تبحر رکھتا ہے۔ کہ یہ بتا کیا کہہ کر گئے؟ کہ کہہ کر گئے پہلا جانشین منصور، والی مدینہ، ان کی زوجہ، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم۔ جناب ابو حمزہ سمالی نے کہا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر کے ذریعے سے ہم شیعوں کی ہدایت فرمائی۔ کہ ابو حمزہ امت پریشان ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہدایت کی۔ کہ بندہ خدا یہ جانشینوں کے نام نہیں بتا رہے، یہ شرائط امامت کو بیان کر رہے ہیں۔ میں تو ان کی خدمت میں رہ چکا ہوں، اصول انہوں نے بتا دیے۔ امام کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا؟ کہ پہلی شرط امامت یہ ہے کہ امام عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ پہلی شرط امامت کے امام کیا ہوگا؟ عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ کہ پہلے جو دو ہیں وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئے، کیونکہ پہلا بھی ظالم ہے، دوسرا بھی ظالم ہے۔ نہ منصور عادل ہے، نہ والی مدینہ عادل ہے۔ دوسری شرط امامت یہ ہے کہ امام مرد ہوگا، امام عورت نہیں ہو سکتی۔ انبیاء بھی مرد ہیں جن کو کام ہدایت دینا ہے، مکتب کی ترویج ہے، وہ کیا ہوگا؟ جتنے بھی امام کلہم من قریش وہ سارے کیا ہوں گے؟ مرد ہوں گے۔ کا تیسرا جانشین جس کا نام لیا اپنی زوجہ، وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ اس فہرست سے مائنس ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا شرائط امامت میں سے ہے کہ امام کے بدن میں ظاہری عیب نہیں ہوتا۔ وہ امام نہیں ہو سکتا جس کا بدن خدا نخواستہ شل ہو یا فلج ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو یا رنگ کے اندر کوئی مسئلہ ہو یا ایک آنکھ ہو ایک آنکھ نہ ہو۔ نہیں، امام کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، امام کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے۔ یہ شرائط امام میں ہے، جیسے شرائط امام جماعت میں ہے اسی طرح شرائط امام میں ہے کہ امام کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے۔ کہ یہ جو ان کا ایک بیٹا ہے وہ جسمانی طور پہ کیا ہے؟ معذور ہے۔ معذور کبھی امام نہیں ہوا کرتے۔ فرمایا باقی بچ گئے ایک، اور ان کا نام ہے موسیٰ کاظم۔ صلوات پڑھے مولا کی شان۔ اب صاحب بصارت اگر بندہ، کیونکہ اگر معصومین کے علوم کو حاصل کرے گا، تربیت حاصل کرے گا، تو بڑے سے بڑا بندہ بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات اسی کلام معصوم سے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ کوئی کہ منصور بولے یہ تمہارے امام کا وصیت نامہ ہے اور بتا کر گئے کہ میرا پہلا جانشین منصور دوانقی ہے، لہذا تم سب شیعہ کس کی اطاعت کرو؟ میری اطاعت کرو۔ کنٹروڈکشن امام کے کلام میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ بتا رہے ہیں کہ امام عادل ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بولے کہ امام ظالم ہے۔ تو پھر جب 5 کا آپشن دے رہے ہیں، پھر ہمارے لیے راستہ کھول رہے ہیں کہ غور کرو، فکر کرو اور ہدایت خود بخود حاصل کرو۔ کہ آج کا مفتی بولے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حاکم کیسا بھی ہو، بصیرت نہیں ہے۔ الملک لمن غلب،
کہ جو بھی ملک پر قابض ہو جائے، یا اردو کی مثال دیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اس کی اطاعت واجب ہے بھائی۔ کچے میں اگر ڈاکوؤں کی لاٹھی ہے تو وہاں ان کی اطاعت واجب ہے۔ کہ جس کا بھرم، جس کی حکومت، چاہے وہ حبشی غلام ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب کنٹروڈکشن کہاں آتا ہے؟ کنٹروڈکشن یہاں آتا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو یہ حکم دے، سورہ حمد میں یہ دعا مانگو۔ کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ مطلب وہابی بھی یہ دعا کرے، شیعہ بھی یہ دعا کرے، بریلوی حضرات بھی دعا کریں کہ خدا ہمیں کیا دے؟ ہدایت دے۔